ہم پر یہ حالات آئے بارش، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ بارش صرف ہم پر نہیں ہوئی کہ بھائی پورے علاقے میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، بازار والوں پر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کارخانے والوں پر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. جو اپنے اب وہ تو بیچارے پریشان، ان کو تو حساب. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک، اللہ فرماتے ہیں ٹھوکر لگ جائے، کانٹا ٹوٹ جائے، بھوک کی ایک لہر، پیاس کی ایک لہر، اس کے بدلے میں نیکی، اور نیکی کے بدلے میں اللہ اپنی رضا اور جنت عطا فرمائیں گے. ہاں صحابہ کرام پر، صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ منورہ سے احرام کی حالت میں چل کر کتنے مہینے کا سفر جہاں طے کر کے اور مکے کے سامنے تشریف لے آئے. اللہ نے نظام چلایا، مکے والوں کا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا، جاؤ مکے والے سے بات کرو، مکے والے سے بات کرو ہم احرام کی حالت میں آئیں اور ہم قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئیں، اور ہمارے پاس ہتھیار بقدر ضرورت ہے، لڑنے کے لیے نہیں آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکے والوں سے بات کرنے کے لیے، بات کی. انہوں نے کہا عثمان تم اگر طواف کرنا چاہو تو طواف کر لو، یہ بیت اللہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے. انہوں نے کہا نہ فرمانو، حضور جو ہے طواف نہ کریں، عثمان طواف کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا. حضور کو طواف کرنے کی اجازت نہ دو عثمان، حضور کو طواف کرنے کی اجازت نہ دو عثمان. حالانکہ بیت اللہ سامنے، کتنی بیت اللہ کی محبت تھی، پورا سفر ہو چکا ہے، پہنچ چکے ہیں، اور حضور صلی اللہ نے بتلانا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطوں کو قبول کیا اور صحابہ کو حکم دیا احرام کھول دو. اتنا اللہ کے رسول مہینہ چل کر سردی گرمی برداشت کرتے ہوئے، سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے، ہم تو ایئر کنڈیشن بسوں میں جائے 5-6 گھنٹے بیٹھ کر اور جناب کھاتے پیتے ہو کر، ہائے سفر نے ہمیں تھکا دیا. اور ان کا مہینے کا سفر اور اونٹوں کا سفر اور گدھوں اور گھوڑوں کا سفر، اللہ اکبر کتنے تھکے ہوئے تھے. اور سامنے پہنچ گئے، احرام کھول لو. صحابہ پر یہ بہت گرم گزرا. ام سلمہ کے پاس، آپ غالباً ام سلمہ کے پاس، ام سلمہ یا رسول اللہ یہ غمگین اتنے ہیں کہ آپ کا حکم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ کے رسول یہ کہ حضرت عمر کہ اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں، کہ بالکل حق پر ہیں، کہ ہم میں سے مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، بالکل جنت میں جائیں گے. اور یہ کافر باطل والے نہیں ہیں، بالکل باطل والے ہیں. کیا ان کا مرنے والا اللہ کی ناراضگی کا مستحق نہیں ہے؟ بالکل مستحق ہے، جہنم میں جائیں گے. اے اللہ کے رسول ہم ان سے کئی دفعہ غالب، یہ جنگ لڑ کے جو ہے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو غالب نہیں آئے. کہنے یہی ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، جو میری اللہ کا حکم ہوگا تو میں وہی کروں گا. ابو بکر نے بھی وہی جواب دیا. اور آپ نے پھر حضرت ام سلمہ نے کہا آپ جائیے، باہر آئیے اور آپ نے سر کو منڈوائیے، اللہ کو بلوایا اور احرام کھول دیجیے. آپ نے اپنے اللہ کو بلوایا، سر کو مونڈا. جب جانثاروں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے سر کے بال کو مونڈ رہے کہ واپس جانا ہے، جب اللہ کے رسول تو صحابہ بھی ایک دوسرے کے سر کو مونڈنے لگے. لیکن غم کی وجہ سے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے کہ ان جو ہے اس طرح سے کھال بھی کٹ رہی تھی، بال بھی کٹ رہے تھے، بال بھی گر رہے ہیں اور خون بھی گر رہا ہے. صحابہ کے جذبات پیس دیے گئے. لیکن اللہ نے آیت اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیارے نبی ہم نے فتح مبین آپ کو عطا فرمائی. مسلمان کا تو ہر حال خوش ہو گئے صحابہ. ٹھیک ہے مشقت آتی ہے، اس لیے بھائی مسلمان کا تو ہر حال یہ خوشی کا، ٹھیک ہے مشقت آتی ہے، کمزور ہے تو اس پر صبر، اللہ سے عافیت مانگو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ٹھیک ہے اجتماع کے جوڑ کے لیے ہم جمع ہوئے، وہاں جمع ہو گئے تھے، اعمال کی بارش ہو گئی، اللہ کا امر ہمیں مشقت پیش آئی. تو بھائی یہی مشقتیں انشاءاللہ ہماری ہدایت کی کمال کا ذریعہ اور انسانیت کے لیے ہدایت کے نقشوں کے جو ہے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی. تو بے خب سب اس پر خوش ہے نا انشاءاللہ، کوئی شکایت تو نہیں ہے. ہاں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. لیکن اللہ نے یہ کہتے ہیں بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اور بندہ اس مقام والے اعمال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی بھوک اور پیاس بھیج کر اونچے مقام تک اللہ پہنچا دیتے ہیں.
شاید ہم وہاں رہتے ہوئے اور اعمال کرتے ہوئے یہ کھانا بھی چل رہا ہے، پینا بھی چل رہا ہے، اعمال بھی سن لیے ماشاءاللہ، آرام بھی کیا اور دل کے جذبات بھی بدل گئے۔ بہت بڑی بات تھی، ایک ایک لمحہ وہاں بہت قیمتی ہے، لیکن یہ بارش کا برسنا اور جناب والے پریشانی کا آنا اور ہمارا وہاں سے یہاں آنا اور یہ مشقتیں، وہ تو ایک کانٹے کی مشقت بھی جو ہے مسلمان کی ایک نیکی کی جاتی ہے۔ اللہ کے اے اللہ، ہمارے جو آپ نے بارش جو ہے اتاری اور ہمیں جو مشقت آئی، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما کر ہماری ہدایت اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ امت کے اس کام پہ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ تو بھائی کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے، خوشی کے ملنے اور اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، اور ہر حال میں اللہ کے امر کو دیکھیں گے، خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ناگواری کے آنے پر صبر کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے، تو بھائی انشاءاللہ سب پوری باقیہ زندگی اس محنت کو کرنے کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ہے کہ 9:30 بجے جوڑ کے علاوہ باقی بھائی ہیں جو ابھی تک 4 مہینے میں چل رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے یہ ہے کہ 9:30 بجے انشاءاللہ جو ہے تشکیل شروع ہوں گی نیچے سے۔ ابھی آپ بیٹھے ہیں اللہ والے لوگ بیٹھے بھائی، آپ سارے سارے مجموعے کو دکھلاتا ہوں، تشکیل ہوگی، تشکیل اعلانات سن لیں اطمینان کے ساتھ، ضروری اعلانات ہیں۔ جو جوڑ کے علاوہ باقی احباب ہیں انشاءاللہ ان کی تشکیلیں ہوں گی 9:30 بجے نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 میں تشکیل لائیں اور اپنی تشکیل کرا لیں۔ اور جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے واپس آئی ہیں ہدایت ہوگی، سنی ہدایت کے بعد انشاءاللہ جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہوگی۔ اور جن بھائیوں نے واپسی کی بات سنی ہے تو انشاءاللہ واپسی کی بات ہوگی، واپسی کے بعد جوڑ والوں کے لیے اعلان جو ہے کہ سبھی علاقوں میں بسیوں میں بسی میں تشریف ہو جائے، اعمال کرتے رہے اور رابطے میں رہے انشاءاللہ۔ ہماری تو آپ کی امید ہے انشاءاللہ ٹوٹنے کر جائے گی، ہوا چل جائے گی انشاءاللہ، میدان صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں 5 دن کا جوڑ ہے، ابھی تو یہ ہے کہ کل شام کو شروع ہوا تھا، اللہ کی طرف سے یہ جو سفر چاہتے ہیں اسی پر انشاءاللہ ابتدائی انسان کی لہیگار کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو پھر کی بچی کو تشریف لے آئیں، عمل کرتے رہے اور رابطے میں رہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ پھر آپ تشریف لائیں گے پھر انشاءاللہ عمل شروع ہو جائیں گے۔ اب بڑی خدمت کی دعا پڑھیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔